www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، او كما قال علیہ الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، آج کی یہ تقریب نکاح ہے. اور نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، پیارا طریقہ ہے، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، آپ کا بھی طریقہ ہے. آپ نے نکاح فرمائے بھی ہیں، آپ نے نکاح پڑھائے بھی ہیں، اور آپ نے نکاح کرنے کی ترغیب بھی دی ہے. نکاح کیوں کیا جائے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اسباب و عوامل ہیں کہ جن کے ماتحت نکاح کرنا ضروری ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ نکاح
یہ پاک دامنی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان باحیا بھی رہ سکتا ہے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی بھی گزار سکتا ہے، سوسائٹی اور سماج میں امن و امان کی چادر بھی پھیل سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ شادیوں کو جتنا آسان بناؤ گے اتنا زنا مشکل ہو جائے گا، اور شادیوں کو جتنا مشکل بناؤ گے اتنی زناکاریاں عام ہو جائیں گی۔ قیامت کی علامتوں میں ایک علامت زنا کی کثرت ہے۔ آج کوئی اخبار اٹھائیں گے آپ تو اس کے پہلے صفحے پر، اس کے آخری صفحے پر بدکاریوں کے سلسلے کی کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوگی، اور اس کی واحد وجہ بے حیائی کا دورہ، بے پردگی کی عمومیت، ننگے پن کی بھرمار، عریانیت کی انتہا، یہ تمام چیزوں نے بدکاریوں کو ہوا دی ہے۔ اور ہوا دینے والے اسباب اخبار بھی ہیں، ٹیلی ویژن بھی ہیں، موبائل بھی۔ یہ سب چیزوں کے ذریعے سے بے حیائیوں کو بڑھاوا مل رہا ہے، جس کے نتیجے میں بدکاریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کاموں میں جلدی کرو، جن میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ وقت نماز ہو جائے تو جلدی نماز ادا کرو، جنازہ تیار ہو جائے تو دفنانے میں جلدی کرو، لڑکی شادی کے لائق ہو جائے مناسب رشتہ تلاش کر کے جلدی شادی کر دو، وعدے کیے ہوں تو پورا کرنے میں جلدی کرو، اور قرضہ چکانے میں جلدی کرو۔ ان میں سے جتنی چیزیں ہیں ان میں ہم لوگ ڈھیلے ہو گئے۔ جہیز کی لمبی فہرست کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں نکاح کی مبارک سنت سے اور ازدواجی زندگی سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ایمان والا تو سنتوں کا عاشق ہے، اور سنت کا لفظ اس کے کان پر آتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں، کیا کرنے کو کہتے ہیں، کیا کہنے کو کہتے ہیں۔ اس کی بے قراری بڑھ جائے گی، اور جب سنت ہاتھ میں آ جائے گی تو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، بلکہ اس کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ زندگی بھر عمل پیرا رہے گا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تمہارے لیے نبی کی ذات کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، تمہیں اپنی زندگی بنانی ہو
تو تمہارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہم نے چھوڑا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ۔ آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو کیسا بنانا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، اس کے 1 لاکھ اور کم و بیش 24,000 نمونے دنیا کے سامنے پیش کیے کہ ایسا بننا ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے۔ اور بنانا ناممکن ہوتا تو 1 لاکھ کیوں بنتے؟ یاد رکھیے، نکاح بڑی لمبی عبادت ہے، کیونکہ نکاح سنت ہے اور سنت عبادت ہے۔ تو جب ازدواجی رشتہ شروع ہوا، وہاں سے لے کر جب تک جاری رہے گا وہاں تک عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے پر نماز ختم، روزہ افطار کیا تو روزہ ختم، حج کا زمانہ ہوا ختم تو حج ختم۔ لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ جب تک آپ کا ازدواجی رشتہ قائم ہے، عبادتیں لکھی جا رہی ہیں اور عبادتوں کا سلسلہ قائم ہے۔ تو سنت سرکار کے اس پیارے طریقے کو کہتے ہیں جس کو فالو کرنے سے آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہر سنت کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور ہر سنت کا اخروی فائدہ بھی ہے۔ مومن آخرت کو دیکھے گا لیکن دنیا کا فائدہ ضمنی طور پر خود بخود حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے مسواک کے بارے میں فرمایا مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے اور منہ کو پاک صاف کرتا ہے۔ یہ دنیا کا فائدہ سرکار نے بیان کیا۔ وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، اور فرمایا اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرے بچے کا حافظہ اور میموری بہت کمزور ہے، کیا کروں تو اس کا حافظہ قوی ہو جائے؟ فرمایا مسواک زیادہ کرو تو حافظہ قوی ہو جائے گا۔ مسواک میں 70 سے زیادہ فائدے علماء نے لکھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سنت کا عالم یہ ہے، تو اگر پوری زندگی سنتوں سے بھر جائے تو بتلائیے کہ کامیابیاں قدم چومیں گی کہ نہیں اور کامرانیاں آئیں گی کہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ عمل کرنا اور بات ہے اور صرف باتیں کرتے رہنا اور بات ہے۔ نکاح کے خطبے میں ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں پر کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، اپنی مرضی کو چھوڑے اور اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دے، اپنے کو مٹا دے اللہ کے احکام کے سامنے، اور دوسرا اپنے طریقوں کو چھوڑ کر سرکار کے طریقوں کو اپنائے، نبی کے پیارے طریقوں کو اپنائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بڑا کامیاب ہے۔ آج ہماری ناکامی کی بڑی وجہ یہ 2 چیزوں میں کمی ہے۔
کہ ہم منمانی زندگی گزارتے ہیں اور سرکار کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے سب کرتے ہیں اور کامیابی کی امید کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں رکھی ہیں، میری مانتے جاؤ، سرکار کی جو میرے محبوب ہیں ان کے نقوش قدم تلاش کرتے جاؤ اور اس پر چلتے جاؤ تو کامیابی اس میں ملے گی۔ ایمان والے کو تو اس میں یقین ہے، اور صحابہ کرام اس طرح سے زندگی گزار چکے اور اللہ نے ان کو بہترین کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین ہیں۔ ان کا عقد ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے شوہر کے وصال اور انتقال کے بعد۔ سرکار نے سوچا کہ بیوہ ہو گئی ہے، جوان ہے، اس کی زندگی سنبھل جائے، اس کے بچے سنبھل جائے، اس کو سہارا مل جائے، مایوس اور اپسیٹ رہتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، منظور ہو گیا۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات کہی کہ آقا میں آ تو جاؤں گی آپ کے گھر، یہ میری خوش نصیبی ہے، میری خوش قسمتی ہے، میری سعادت ہے، میری نیک بختی ہے کہ میں آپ کے گھر آؤں، یہ تو بڑے نصیبے کی اور وقت کی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں پہلے شوہر سے، ان کو کون دیکھے گا؟ ان کی پرورش کا کیا ہوگا؟ ان کی نگرانی کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کہلوایا اور فرمایا میرے یہاں تو دوسرے مدینے کے یتیم پلتے ہیں، تو تیرے بچے جو آئیں گے وہ تو میرے ربیب ہوں گے، میں ان کا مربی بنوں گا، اور پرورش کرنے والے تو اللہ ہیں، تو فکر مت کر اور بچوں کو لے کر آ۔ یہ بہت بڑی بات کہی۔ اکثر کسی بیوہ سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی کنڈیشن یہ لگاتا ہے کہ پہلے گھر کے بچے میرے پاس نہیں چاہیے، اور سرکار نے یہ فرمایا کہ نہیں، بچوں کو لے کے آؤ، رزاق اللہ ہیں، ہم تربیت بھی کریں گے اور پرورش اللہ کریں گے۔ وہ لے کے آئیں، بچہ تو چھوٹا سمجھدار نہیں ہوتا نا، لیکن یہ خوش قسمت اتنا کہ اسے دسترخوان سرکار کا نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کھانا مل رہا ہے۔ اب نبی کی ایک شان ہوتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا خاتون، بادشاہ ہو یا تونگر، فقیر ہو یا امیر، نبی اپنے سامنے کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اور نبی کا کام عالمی طور پر اصلاح کا کام ہے۔ اس بنا پر جہاں کوئی آدمی غلط کرتا ہوگا، نبی اس کو سمجھائیں گے، اس کی اصلاح کریں گے،
اور سرکار نے روایتوں میں ایمان والوں کی شان بھی یہی بیان کی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی منکر اور ناجائز امر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اس سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے کسی برائی کے روکنے کی قدرت نہیں ہے تو زبان سے بری چیز کو برا تو کہہ سکتا ہے۔ موجودہ دور ایسا ہے کہ لوگ بری چیز کو برا کہنے سے بھی کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اپنے اوپر آ جائے گی، اپنے گلے میں پہنا دے گا، اس بنا پر جو ہے اپنے یہ معاملے میں مت پڑو، چپ چاپ کے بیٹھے رہو، چپ چاپ دیکھتے رہو۔ حالانکہ حدیث میں چپ چاپ دیکھتے رہنے کو منع کیا ہے، اور پیار محبت سے برائی کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اصلاح کرو، زبان سے سمجھاؤ، اور اگر یہ بھی تمہاری کمزوری ہے کہ زبان سے بھی نہیں کہہ پائیں گے تو تیسرے درجے میں یہ فرمایا کہ دل سے کم برا سمجھو، یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، کمزور صحیح لیکن برائی کو برائی تو مان لو، دل سے نفرت تو کرو۔ نفرت ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ وہ چیز آپ کے اندر نہیں آئے گی، وہ نفرت والی چیز باہر رہے گی، اندر داخل نہیں ہوگی، تو آپ میں وہ چیز داخل نہ ہو وہ کیا کم بڑائی ہے، وہ بھی تو خوبی اور کمال کی بات ہے۔ اب بچہ کھانے کے لیے بیٹھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم لوگ بچوں کی اصلاح نہیں کرتے، چھوٹا ہے سمجھتا نہیں ہے، اور اگر غلط کام کرتا ہے تو کرنے دو، کیا فرق پڑتا ہے، بڑا ہوگا جب سمجھائیں گے دیکھیں گے، ابھی تو اس کی مستی کی اور ایسی سب چیزوں کی عمر ہے، تو ہم آنکھ مچولی کرتے ہیں اور اس کی غلطیاں چلاتے ہیں، اور اس کے غلط پر بھی جو ہے اس کو ٹوکتے نہیں ہیں۔ اور یہاں نبی کی تربیت دیکھیے کہ چھوٹا بچہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے فوراً الٹا ہاتھ پکڑ لیا۔ حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ننھا منا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب یہ مکلف تو ہے نہیں، یہ تو مرفوع قلم ہے، یہ تمام چیزیں ہو سکتی تھیں، لیکن سرکار نے اس بچے کو بھی سمجھایا اور انتہائی طور پر پیار سے سمجھایا۔ سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، بعض لوگ ایسا سمجھاتے ہیں کہ جیسے گولہ باری کر رہے ہوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماننے کے بجائے آدمی کے اندر ضد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جا نہیں کروں گا، کیا کر لے گا۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ایک پٹھان وضو کر رہا تھا، پیچھے ایک پٹھان کھڑا تھا، پٹھان غلط وضو کر رہا تھا، تو پیچھے جو کھڑا تھا پٹھان، اس نے جو ہے کہا کہ اے پٹھان تجھے شرم نہیں آتا ہے، اتنا بڑا داڑھی کا منہ ہے تیرا اور تو غلط وضو کر رہا ہے، کب سے غلط ایسا وضو کر رہا ہے، تیری نماز کیا ہوئی ہوگی۔ وہ پٹھان آ گیا غصے میں، اس نے کہا کہ نماز تمہارا ابا کا ہے کیا، نہیں پڑھے گا نماز بھی اور وضو بھی نہیں کرے گا، جاؤ کیا کر لے گا، اور وضو چھوڑ کر اٹھ کر مسجد سے چلا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک واقعہ بیان کروں شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا، جو ایک مسجد میں 40 سال تک معتکف رہے۔ انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اکثر اور بیشتر وضو کرتے ہیں اور حوض پر بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، لیکن ان کی ایڑیاں جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہیں۔
تو ایک دن وضو کا تقاضا تھا، دبا کے بیٹھے رہے، اور جب وہ شخص آیا تو سوچا کہ یہ بیچارہ محنت بھی کرتا ہے اور محنت بیکار بھی جا رہی ہے، اتنی محنت سے باہر سے آتا ہے، اتنی محنت کر کے وضو کرتا ہے، اتنی محنت کر کے نماز، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ نماز کے لیے آئے ہیں، آپ نے اپنا ٹائم دیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، اپنی مصروفیت کو چھوڑا ہے، تو نماز کو نماز بنائیے نا، نماز کو نماز کی شان کے ساتھ اور اس کے حقوق اور آداب کے ساتھ پڑھیے، تاکہ اس کا کوئی فائدہ ظاہر ہو اور یہ اللہ کے یہاں قابل قبول بن سکے۔ اگر ہم مسائل سے واقف نہیں ہیں تو ہمیں مسائل سیکھنا چاہیے، اور آداب سے واقف نہیں ہیں تو ہمیں آداب سیکھنا چاہیے۔ آج کل تو گجراتی میں، اردو میں کتابیں دستیاب ہیں اور آدمی گھر بیٹھ کر جو ہے پڑھ سکتا ہے، تو اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے اور اس کو سنتوں کی شان کے ساتھ اور آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نماز بڑی معظم عبادت ہے، بڑی زبردست عبادت ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ تمام کا خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو نماز کی شکل میں نکلتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ آپ کے کلمے کا پریکٹیکل ہے۔ کوئی آپ کو یوں کہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کو پریکٹیکل میں دکھا سکتے ہیں، تو آپ نماز شروع کر دیجئے کہ یہ کلمے کا پریکٹیکل ہے۔ اور کوئی یوں کہے کہ نماز کی تھیوری آپ بتا سکتے ہیں، تو آپ اس کو کہیے لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تھیوری ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ نماز کے بننے پر زندگی کے بننے کا وعدہ ہے، اور نماز کے بگڑنے پر زندگی کے ڈسٹرب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کوفہ کے لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کہ یہ نماز اچھی نہیں پڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت سعد کو بلایا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بلا کر پوچھا سعد کیسی نماز پڑھاتے ہو، شکایت آئی ہے تمہاری؟ فرمایا میں ایسی نماز پڑھاتا ہوں جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا رہا ہوں، جیسی سرکار نماز پڑھاتے تھے میں ایسی ہی نماز پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے شاباشی دی اور فرمایا کہ خیال یہی تھا اور امید یہی تھی کہ صحابی رسول ہو اور صحابی ہو کر شان رسول کے خلاف نماز پڑھا، میں مان ہی نہیں سکتا۔ تو نماز جو ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور بزرگ ترین عبادت۔ بہرحال وہ بچے نے الٹے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ شخص وضو صحیح نہیں بنا رہا تھا اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب باہر تشریف لائے اور پڑوس کا جو بیٹھک تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر اس سے کہا کہ ذرا میں وضو بناتا ہوں، تم دیکھنا اگر کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح کرنا۔ پھر خود وضو بنانا شروع کیا اور وضو بنا کر جب پیر دھونے پر آئے تو ایڑیوں پر بہت اچھی طرح سے پانی جو ہے وہ بہایا، اور بہانے کے بعد کہا کہ اکثر میری ایڑیاں جو ہے خشک رہ جاتی ہیں اور ایسی خشکی کی وجہ سے جو ہے وضو صحیح نہیں ہوتا، اور وضو صحیح نہیں ہوتا تو نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ وہ آدمی رو پڑا۔
حضرت آپ کا وضو غلط نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے جس طرح سے ایڑیاں دھو کر بتایا تو اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ حقیقت میں ایڑیاں اچھی نہیں دھو رہا تھا، آپ نے دھو کر مجھے سبق پڑھایا۔ تو اصلاح اس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم میں دعوت کا کام حکمت کے ساتھ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ دعوت کا اصول بتلایا ہے، اللہ کے بندوں کو دین کی طرف کیسے بلائیں گے، کیا اسٹیجز ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے، اور اللہ کے بندوں کو دین کی طرف لانے کی تدبیر کیا ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا بچہ، اب اگر جھڑک دیں گے تو ڈر جائے گا، سیکھ نہیں پائے گا۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ہاتھ پکڑا، اور آہستہ ہاتھ پکڑنے کے بعد پھر اسے 3 سبق پڑھائے۔ 1 منٹ لگتی ہے، اور 3 ادب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سکھا رہے ہیں۔ تعلیم نبوی کیا ہے، سرکار کا طریقہ کیا ہے؟ دوستو، یہ طریقہ چھوڑ کر ہم اپنی عقلیں لڑا کر اگر کوئی کام کرنا چاہیں گے تو ناکامیوں کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس امت کی اصلاح کے لیے سرکار نے جو نہج تجویز فرمایا ہے، اس نہج پر ہی کام کرنا ہے، تبھی انشاءاللہ کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ پہلے آدمی کی اصلاح کا جو طریقہ رہا وہی امت کے آخری فرد کی اصلاح کا بھی طریقہ رہے گا، کوئی نیا طریقہ آنے والا نہیں ہے۔ اور طریقے کتاب و سنت کے اندر تحریر شدہ اور طے شدہ ہیں، ان کو زیر عمل لائیے، اس پر عمل کیجیے۔ اب 3 سبق پڑھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلا سبق پڑھایا سم اللہ، الفاظ بھی چھوٹے ہیں کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، لمبی تقریروں کا عادی نہیں ہے، اور زیادہ لمبی تقریریں لوگوں کو ہضم ہوتی ہیں، نہ یاد رہتی ہے۔ اس لیے بچے کو جو پڑھایا سبق وہ ایک ہی سینٹنس خالی دیا، سم اللہ، یہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ سم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ اتنا آسان طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ دین پورا آسان ہے اور دین کو سمجھانا بھی آسان ہے، لیکن وہ سمجھا سکے گا آسانی سے جو پہلے خود سمجھا ہوگا۔ اگر آدمی خود ہی نہیں سمجھا ہے تو دوسرے کو سمجھا کیسے سکتا ہے؟ مدرسے میں کتاب طالب علم کو خود سمجھ میں نہیں آئی تو وہ دوسرے کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ وہ سمجھا نہیں سکے گا، اور سمجھا ہوگا تو سمجھا ہی نہیں دے گا، اس جیسی کتاب بھی لکھ کے رکھ دے گا۔ یہ سمجھنے کا اعلیٰ درجہ ہے کہ اتنا سمجھا کہ اس جیسی ایک کتاب تصنیف کر کے رکھ دی، اس یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ پہلا سبق پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ ارے یہ تو ہم بڑوں کے لیے بھی سبق ہے، یہ خالی بچے کا سبق نہیں ہے، یہ بڑوں کا بھی سبق ہے۔ ہمارا کھانا کہاں شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کتنے تو بیچارے موبائل میں دیکھ کر کھانا شروع کرتے ہیں
اور موبائل شروع رہتا ہے اور کھانا ختم بھی ہو جاتا ہے، نہ شروع میں بسم اللہ آئی نہ آخر میں الحمد آئی، اور کھانا کب ختم ہوا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے مصروف اور اتنا اپنے آپ کو جو ہے بزی کیا ہوا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں ہے اس کے پاس۔ ارے بھائی کھانے کا وقت ہے تو اس کو پٹک کے رکھ دینا سائڈ کے اوپر، کم سے کم اطمینان سے کھانا تو کھا لے۔ اس نے تو تیرا اطمینان چھین لیا ہے، اس نے تو تیری زندگی کی سانسیں چھین لی ہے، اس نے تو تیرا سکون لے لیا ہے، تجھے نہ بیٹھتے ہوئے سکون اور تجھے ٹوائلٹ کے اندر ٹوائلٹ کا بھی سکون نہیں ہے، ایسا کر کے رکھ دیا ہے تجھے۔ کہنا پڑتا ہے کہ میں ٹوائلٹ کے اندر بیٹھا ہوں، یہ اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے ٹوائلٹ میں بیٹھا۔ بچے کو سمجھایا، فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ مومن کا کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ واخطر او اجزم۔ اللہ کے نام لیے بغیر جو کام شروع کیا جائے وہ انکمپلیٹ رہتا ہے، وہ ناقص رہتا ہے، ابتر رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے۔ پہلا سبق پڑھ دیا۔ دوسرا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان پڑھایا، فرمایا کل بیمینی، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ کھانے کا دوسرا ادب بتایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا بڑی بڑی بات کرتے ہیں لیکن کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، پانی الٹے ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایمان والے کو بتایا ہے کہ ہر اچھا کام داہنی طرف سے یا داہنے ہاتھ سے شروع کیا جائے۔ داہنے ہاتھ سے شروع کرو یا داہنی طرف سے شروع کرو۔ پیر میں جوتا پہن رہے ہیں تو پہلے دایاں پیر ڈالا جائے گا اور پھر بایاں، اور جب نکالیں گے تو پہلے بایاں نکالیں گے پھر دایاں نکالیں گے۔ یہ سنت طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے۔ یہاں تک کہ کنگھی کرتے ہیں سرکار تو بیچ میں سے مانگ نکلتی ہے سرکار کی، اور داہنی طرف پہلے کنگھی کرتے ہیں، بائیں طرف بعد میں کرتے ہیں۔ اب جب وضو کریں گے تو دائیں ہاتھ پہلے دھویا جائے گا، بایاں بعد میں دھویا جائے گا۔ تو طریقے بتائیں، زندگی پوری زندگی آداب سے بھری ہوئی ہے۔ الدین کلہ ادب، دین تو ادب ہی ادب کا نام ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں آپ سوئیں گے کیسے، آپ بیٹھیں گے کیسے، آپ گفتگو کیسے کریں گے، آپ چلیں گے کیسے، آپ کھائیں گے کیسے، آپ آرام کیسے کریں گے، سبھی طریقے بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں بتایا ہے اور زندگی میں بتانے کو کیا باقی رکھا ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے سلسلے کے آداب بھی بتائے ہیں۔ تو دو سبق ہو گئے، معلوم نہیں یاد ہوئے کہ نہیں آپ کو، حافظ آج کل کمزور ہو گئے لوگوں کے۔ سم اللہ پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق پڑھایا کل بیمینی، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ۔ تیسرا سبق پڑھایا کھانا ایک طرح کا ہو تو کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ حدیث تو سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہا ہوں میں،
لیکن میں ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، وہ نتیجہ اب تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو ایک بات کہہ دی جائے، سرکار فرما دیں تو کیسا اس پر ان کا عمل ہوتا ہے اور کیسا زندگی میں اس کو بساتے ہیں، یہ اصل میں دیکھنے والی چیز ہے، اور یہ نمونہ جو ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو ہو گئے بڑے صحابی، اور اپنے شاگردوں کے سامنے یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ ایک شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت یہ حدیث جو آپ نے سنائی اب آپ کے واسطے سے ہمیں پہنچی اور ہمارے واسطے سے دوسروں کو انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، 1400 سال کے بعد حضور کی بات ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ صحابی کی برکت کی وجہ سے یہ حدیث پاک ہم کو مل گئی آرام سے، یہ 1400 سال پہلی والی بات، لیکن سند کے ساتھ بالکل اسٹرانگ چیز آپ کو مل رہی ہے اور پاورفل چیز مل رہی ہے، کوئی کمزور چیز نہیں مل رہی ہے، جس کی سند اور جس کا پروف موجود ہے وہ چیز آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ یہ دین پورا مستند دین ہے، اس میں وہن اور کمزوریاں نہیں ہیں، یہ دین ڈھکوسلوں کا دین نہیں ہے، اس کی بنیاد وحی کے اوپر رکھی گئی ہے اور استناد کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو شاگرد نے پوچھا کہ یہ روایت آپ نے نقل کر دی اور ہم نے نقل کر لی، لکھ بھی لی، یاد بھی کر لی، لیکن ایک بات پوچھنی ہے آپ، یہ روایت پر آپ کا عمل کیسا رہا؟ یہ جو سرکار نے آپ کو بچپن میں 3 ادب بتائے، اس پر آپ کا عمل کس طرح سے رہا؟ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ جب سے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ بات اور یہ ادب سنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کوئی بھی کھانا یہ ادب کے خلاف میں نے نہیں کھایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنتوں پر عمل، اتنا فالو کیا جائے کہ ہر ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے اور زندگی کے اندر اس کو اتار لیا جائے۔ رات دن احادیث ہم سنتے ہیں، مسجد کے بلیک بورڈ پر پڑھتے ہیں، دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، ارادہ کرو کہ اس کو زندگی میں اپنائیں گے اور زندگی میں اتاریں گے تو زندگی بنے گی۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں جس سے صحابہ کرام کی اتباع سنت کتنی زبردست ہے اس کا اندازہ ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، اور جو غیر شادی شدہ مدینہ منورہ میں جوان ہوتے تھے وہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اس لیے مسجد میں سوتے تھے۔ گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے، ماں باپ ہیں وہاں، دوسرے بچے ہیں، تو نوجوان جو ہیں وہ مسجد میں سو جاتے ہیں، اور مسجد میں سونے کی وجہ یہ ہے کہ رات جلدی اٹھ جائیں گے، تہجد کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکثر مسجد میں آرام کرتے تھے، لیکن ان کی تمنا تھی، تمنا ان کو یہ تھی کہ میں کوئی اچھا خواب دیکھوں، جیسے صحابہ اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں، سرکار کے سامنے بیان کرتے ہیں، پھر سرکار تعبیر دیتے ہیں، تو مجھے بھی کوئی خواب اچھا اگر نظر آ جائے تو میں بھی ہمت کر کے سرکار کے سامنے وہ خواب بیان کروں، آقا مجھے تعبیر دیں، یہ دل کے اندر خیال ہے۔ بھئی نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کے خیالات اچھے ہوتے ہیں، نیک صالح ہوتا ہے تو اس کے اعمال بھی صالح ہوتے ہیں، اور اچھا آدمی خواب دیکھتا ہے تو وہ بھی جو ہے اچھا دیکھتا ہے۔ جو زیادہ کھانے والا ہے وہ کھانے کے خواب دیکھتا ہے کہ یہ ہوٹل میں کھا رہا ہوں، وہ ہوٹل میں کھا رہا ہوں، اور اگر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نماز میں دیکھتا ہے، تلاوت میں دیکھتا ہے، جنت کے باغات میں دیکھتا ہے۔
تو یہ تو اعمال پر ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ دو آدمی آئے اور پکڑ کر ان کو ایک آگ ابلتی ہوئی نظر آتی ہے اس کی طرف لے جانے لگے۔ اب یہ جا رہے ہیں اور وہ کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ آگ کے قریب پہنچ گئے تو تنور کی طرح آگ بھڑک رہی ہے، شعلے اندر ابل رہے ہیں۔ ذرا جھک کے دیکھا تو کچھ لوگوں کو پہچانا بھی کہ یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ اور اچانک ایک فرشتہ رونما ہوا، اس نے وہ دونوں فرشتوں کو روک دیا، تم ٹھہر جاؤ، بالکل ان کو مت چھیڑو، اور ان کو کہا کہ لم ترا، مت گھبراؤ، تم کو کچھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آنکھ کھل گئی۔ اب تو دیکھ لیا، لیکن آقا کا رعب ایسا ہے کہ ہمت نہیں ہے کہ سرکار کے سامنے جا کر کے بات بیان کریں، اتنی ہمت نہیں ہے۔ تو اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، ذرا سرکار سے اس کی تعبیر پوچھ لینا کہ کیا تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عنایت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خواب سنا اور خواب سننے کے بعد فرمایا عبداللہ اچھا آدمی ہے، شرط یہ ہے کہ رات کو تھوڑا سا جاگ لیا کرے۔ تو اچھا آدمی ہے، خواب اچھا دیکھا، کیا تفصیل ہے وہ نہیں بتلائی، لیکن اتنا کہا کہ عبداللہ اچھا آدمی اگر رات کو جاگ لیا کرے۔ زندگی کے پچھلے حصے میں آنکھوں میں سرخی دیکھی لوگوں نے صبح میں، تو پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آنکھیں بہت سرخ رہتی ہیں آپ کی؟ فرمایا رات کو زیادہ جاگنے کی وجہ سے۔ تو کہا آپ آرام فرمائیے نا، کیوں جاگتے ہیں، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، آرام فرمائیے۔ جواب دیا کہ یہ جو جاگنا ہے یہ آقا کے حکم کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا خواب جب پہنچا تو سرکار نے نصیحت فرمائی کہ عبداللہ رات کو ذرا جاگ لیا کرے تو اچھا آدمی ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک رات کو سونے کا معمول کم کر دیا اور جاگنے کا معمول میرے آقا کے حکم کی فرما برداری میں نے زیادہ کر دیا، اس وجہ سے یہ آنکھیں سرخ رہتی ہے کہ رات کو جاگتا رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بات فرمائی، لیکن اس پر زندگی بھر جو ہے وہ عمل۔ ہم کو نماز کے لیے کتنا کہا جاتا ہے، لیکن صبح میں وہی نماز میں جو کمزوری ہے اس کے اندر کمی نہیں آتی، اور وہ تلاوت کا کب سے بیچارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تلاوت کرو۔ ہم لوگ یہ فکر میں پڑے ہیں کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا اور ہمارا کیا بنے گا، حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور شکنجے ٹائٹ سے ٹائٹ تر ہوتے جا رہے ہیں، ایسی شکل میں ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ یاد رکھو کہ دین چھوڑو گے تو حال خراب ہوگا اور دین آئے گا تو حال اچھا ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اس لیے پریشان ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ پکے مسلمان نہیں ہیں اس لیے پریشان ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں یقیناً دین آ جائے تو دین جن لوگوں کی زندگیوں میں آیا ہے ان کے ساتھ اللہ کی نصرت کے وعدے ہیں۔ وہ وعدے ظاہری بات ہے کہ میں نے نہیں کیے ہوئے ہیں، وہ وعدے کسی دنیا کے انسان نے نہیں کیے ہیں، وہ وعدے خالق کائنات نے کیے ہیں، وہ وعدے نبی کی زبان سے احادیث میں موجود ہیں، اور قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے
کہ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے وہاں تک جو چاہو کہ حالات بدل جائیں، حالات نہیں بدلیں گے۔ حالات بدلنا چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں کو بدلو، اور زندگی بدلنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازوں پر نظر رکھو، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے سامنے رکھو، اور یہ دعا کو جو بالائے طاق رکھ دیا، رات دن رو رو کر اللہ سے دعائیں کرو اور مانگو۔ دنیا میں کتنا بھی آپ آگے بڑھو، ترقی کرو، اسلام آپ کو نہیں روکے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا ہم نماز پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یقیناً ہو جائیں گے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جنہوں نے پہلے اس پر عمل کیا ان کے مسئلے حل ہوئے۔ رہ گئی یہ بات کہ ترقی کے لیے ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دین کا جو سرکل ہے اس سرکل میں رہ کر آپ بہترین دین کی تعلیم حاصل کیجئے، کوئی منع نہیں کرتا۔ اچھے سے اچھی ڈگری جو ہے حاصل کیجئے، آگے بڑھیے، پڑھیے، لیکن دامن رسول چھوٹنے نہ پائے، اس کا خیال رکھیے۔ آج حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا نکاح ہے، اس بنا پر یہ تقریب منعقد ہوئی۔ میں طالب علم کے زمانے سے ان کو شوق دلا رہا تھا شادی کے سلسلے میں، بارہا جو ہے اشارہ کیا، بیچ میں کوئی معاملہ ان کا طے بھی ہونے جا رہا تھا تو پھر اس کو روکا گیا کہ بھئی پہلے یہ پڑھ لیں۔ تو انہوں نے فراغت بھی الحمدللہ اشرفیہ سے حاصل کی، اور اب یہ دوسرا مرحلہ اس ازدواجی زندگی کا یہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی نکاح کو مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے، نیک ذریت کے آنے کا ذریعہ فرمائے، اور خاندانوں کو خوش رکھے اللہ تعالی، اور سنتوں کی برکتوں سے آبادیاں اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہد وکیل جو لوگ ہیں وہ حاضر ہو جائیں۔